وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی رحیم ودود۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 89 سے بیان ہے۔ قوم لوط کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، تو اب جب وہ بحث ہوئی جس کا کل ذکر ہوا، انہوں نے جو منع کیا تھا کہ جب تم لوگوں سے سامان خریدتے ہو تو زیادہ تولتے ہو اور جب بیچتے ہو تو کم تولتے ہو، تو یہ دونوں کام نہ کیا کرو، یہ بہت گندے اور غلیظ کام ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ بہت بڑا جرم ہے جو کام تم کرنے لگے ہوئے ہو۔ مگر وہ اس چیز سے باز نہ آئے اور الٹا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر اتر آئے۔ کل اس کا ذکر چل رہا تھا، تو اب آیت نمبر 89 اور 90 جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ حضرت شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ان کاموں پر نہ ابھارے جن کاموں کی وجہ سے تم پر ایسا عذاب آ جائے جیسا عذاب پیچھے جیسے کہ ذکر گزرا، جیسا عذاب قوم نوح یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر آیا تھا، اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو نہیں، ابھی تم پیچھے کی بات ہے، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا ہے۔ اب حضرت شعیب نے فرمایا کہ اے میری قوم، یا تو تم، اس کا مطلب ہے کہ میرے بغض کے اندر اور میری نفرت کے اندر اور مجھ سے بغاوت کے اندر یا عداوت کے اندر میرے دین سے نفرت جون سی ہے، کہیں تمہیں اس کام کے اوپر نہ ابھار دے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دو اور بت پرستی اور جو ناپ تول میں کمی کرنے، جو تم سے کہا گیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کہ تم، کیونکہ انہوں نے کہا پچھلی آیات میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ہماری خوشحالی پسند نہیں ہے، یعنی ہم جو بھی بے ایمانی کر کر پیسہ کماتے ہیں اور خوشحال ہوتے ہیں اور امیر کبیر ہو گئے تو یہ آپ کو کھٹکتی ہے، تو یہ ناپ تول میں کمی کرنے اور بت پرستی اور کفر اور توبہ اور استغفار کو تم ترک کر کے اور اسی پر جمے رہو اور تم لوگ اسی کے اوپر ڈٹے رہو یہاں تک کہ تم پر عذاب آ جائے۔ میں نے تو تمہیں اس عذاب کی پہلی خبر دے دی ہے کہ بھئی وہ عذاب جن سے، تو جو عذاب بھی ایسا ہو کہ جو تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے، ذلت اور رسوائی والا عذاب ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان سے ان کو غرق کر دیا گیا، ایک ایسا عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر وہ جو آندھی چلی، آپ سارا پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک خوفناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر وہ جو ایک زلزلہ اور ایک چنگاڑ کا عذاب جن سے وہ آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی زمین کو، ان کو نیچے سے اٹھا کر ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش کی گئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں، قوم لوط، وہ تم سے کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو بستی تھی وہ مدین کے قریب تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے زمانے کے لوگوں کو اس زمانے کے لوگوں کے اندر ان کا قصہ مشہور ہو کہ وہاں پر یہ عذاب آیا تھا، تو تم تو جانتے ہو کہ وہاں یہ عذاب آیا تھا جو ان سے،
اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا، ان کی پوری زمین ہی اوپر اٹھا کر پلٹ دی گئی تھی، اور ایسا اللہ کی نافرمانی کے اوپر ایسا خوفناک عذاب تھا کہ ہر پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام جون سے جس کے اوپر وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا جون سے. تو پھر وہ عذاب بھی ایسا تھا کہ نبیوں نے بھی اس کے اندر جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم سے جھگڑا کیا کہ یہ عذاب نہ نازل ہو، مگر کہا گیا کہ یہ عذاب نازل ہوگا ہی ہوگا. تو اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ان حالات سے عبرت پکڑو اور سبق سیکھو اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرو. یہ نہ ہو کہ جو پیچھے ان قوموں کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کے اوپر جو عذاب نازل ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہی خوفناک عذاب جون سے وہ نازل ہو جائے. تو اصل میں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ کسی کی عداوت کے اندر، کسی کی نفرت کے اندر اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بھی نفع اور نقصان کا خیال نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا. تو اور وہ بندہ اگر ان کو کوئی ہدایت کا راستہ دکھاتا بھی ہے تو وہ نفرت اور عداوت یا بغض کے اندر اس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو اصل میں یہ فرما رہے تھے کہ تم یہ جو سارا کچھ کر رہی ہو، اگر تم میری نفرت میں، میری بغض اور میری عداوت میں اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کر رہے، بتوں کو پوج رہے ہو اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے، اور تم تول کے اندر اور ناپ کے اندر یہ جو گھنونا جرم کر رہے ہو، اس سے اللہ تمہیں منع کر رہا ہے جو ان سے. مگر تم میری نفرت اور بغض اور عداوت کے اندر تم حق بات کو، میں تو تمہیں ایک حق بات سمجھا رہا ہوں، ایک اچھی بات سمجھا رہا ہوں، مگر تم سمجھنے کی بجائے الٹا دشمنی کے اوپر تلے چلے جا رہی ہو اور اندھے ہوئے چلے جا رہی ہو. تو یہ تم اصل میں کسی کا نہیں، تم اپنا نقصان کر رہے ہو، تم برباد کر دیے جاؤ گے جن سے. کہ اور اتنی زیادہ تم مخالفت پر آ گئے ہو کہ یہ نہ ہو کہ اب واپسی کا کوئی راستہ ہی باقی نہ رہے. جیسے کہ پیچھے قوم لوط کا آپ سن آئیں گے کہ اللہ کے نبی نے جب فرشتوں سے کہا کہ اچھا اگر اتنے مسلمان ہوئے، اچھا اگر اتنے مسلمان ہوئے، اچھا اگر 100 ہوئے، اگر 90 ہوئے، اگر 80 ہوئے، انہوں نے کہا یہ بات چھوڑیں، عذاب آنا ہی آنا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. تو اس لیے بھلے تم جتنے بھی گناہ کر چکے ہو، حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا یہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جن سے. بھلے تم ساری عمر اس کی یہ گناہ کرتے رہے ہو، یہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے رہے ہو، اور اب جب تمہیں سمجھایا جا رہا ہے تو تم بجائے سمجھنے کی الٹا مزید عداوت کے اوپر اور دشمنی کے اوپر جون سے تم تل گئے ہو جون سے. تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. ابھی بھی میں تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں، اس بات کو سمجھ جاؤ. اب اس کی مغفرت کا اگر ایک قطرہ بھی جون سے وہ تمہیں مل گیا تو تمہاری ساری زندگی سنور جائے گی اور بخشش اور رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کیونکہ میرے رب کی جو بخشش اور رحمت ہے اس کے سمندر بہہ رہے ہیں، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اس کو مان جاؤ. تو میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں اس کے اگر تو صحیح راستے پر آ جاؤ گے تو رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر ابھی بھی میری بات نہیں مانو گے تو جس طرح ان قوموں کا حال ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، تو پھر تیار ہو جاؤ اس خوفناک عذاب کے. تو وہ خوفناک عذاب پھر آ جائے گا جن سے جس کا پھر جو بندہ مستحق ہو جائے پھر وہ عذاب اس کے اوپر نازل ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت کا دامن جون سے اس کو تھامنے کی کوشش کرو. مگر وہ لوگ جیسا کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں پیچھے جیسے تھے وہ ویسے ہی چل رہے تھے. آگے آیت نمبر 91 کے اندر 91 کے اندر آپ نے فرمایا قالو یا شعیب، کافروں نے کہا اے شعیب، ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. کافروں نے کہا اے شعیب،
تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو۔ اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، اور تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو۔ اب انہوں نے، کافروں نے، بجائے اس کے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو سمجھتے، انہوں نے گستاخی اور نافرمانی اور سرکشی کی انتہا کر دی۔ کہنے لگے اے شعیب، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں یعنی کہ ہمیں معلوم ہے تم کمزور ہو۔ ہاں، اگر تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان تمہارے پیچھے نہ ہوتا تو یہ جو تم ہمیں نصیحتیں کر رہی ہو، ہدایت کا راستہ دکھا رہی ہو، تاریکی سے اجالے کی طرف لے جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں تم ہم پر کوئی بھاری تو نہیں ہو۔ تو اصل میں وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے اس قدر نفرت اور بغض کے اندر متنفر ہو چکے ہوئے تھے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سنتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک بات ویسے بھی ہے کہ آپ کو جس سے نفرت ہو جائے آپ اس کی بات غور سے سنتے ہی نہیں ہیں، فضول کیا بات کر رہا ہے یہ جن سے۔ اس لیے وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے اتنے متنفر، ان کے دلوں میں حضرت اللہ کے نبی کا اتنا بغض اور عداوت تھا کہ وہ ان کی بات کو غور سے سنتے ہی نہیں تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کے متعلق بھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں مگر ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ آپ کے کلام کو نہ سمجھ سکے۔ اور ویسے بھی جو بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے اس کو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے جن سے۔ تو بہرحال کافروں نے کہا کہ اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بلا شبہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ تم کمزور ہو۔ تمہارا اگر خاندان یا تمہارا قبیلہ اگر پیچھے نہ ہوتا تمہارے، تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر چکے ہوتے، تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو۔ آیت نمبر 92 آگے فرمایا، قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ آیت نمبر 92۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ سے تم ڈر نہیں رہے اور میرے قبیلے اور میرے خاندان سے ڈر رہے ہو کہ میرے پیچھے جو خاندان ہے اس کے پیچھے اس کی وجہ سے ڈر رہے ہو۔ تو یہاں خاندان تھا، یہاں قبیلہ تھا، جیسے کہ پیچھے آپ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کاش میرے پیچھے کوئی قبیلہ ہوتا۔ پڑھ آئے ہیں آپ، کاش میرے پیچھے کوئی قبیلہ ہوتا، کاش میرے میں کوئی اتنی طاقت ہوتی، جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث فرمائی ان کے متعلق، جس کی تفصیل بھی ہم نے بیان کی تھی۔ تو شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ، یعنی میرا جو پیچھے خاندان، میرے جو پیچھے لوگ ہیں، وہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ اور تم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ بے شک میرا رب تمہارے کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے، تمہارے کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا یہ جو قول تھا نا، جو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پیچھے آپ کا قبیلہ نہ ہوتا، آپ کا خاندان نہ ہوتا، تو ان کو سخت نفرت ہوئی ان کے اس قول سے اور ان کی اس بات سے سخت ان کو نفرت ہوئی، اور انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ تمہیں میرے خاندان کا تو پاس ہے جس کی وجہ سے تم مجھے کچھ کہہ نہیں رہے، یا میرے خاندان کا تو تمہیں ڈر ہے کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ میرے پیچھے ہے، ورنہ تم مجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے۔
لیکن کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں ہے؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا جو ساری کائنات کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے مجھے رسول بنا کر معبوس فرمایا، جس نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے پاس بھیجا، اور یہ تمام باتیں جو ان سی ہیں، یہ جو میں تمہیں کھلم کھلا بتا رہا ہوں، یہ میں اپنے خاندان یا قبیلے کے بھروسے کے اوپر نہیں بتا رہا کہ میرے پیچھے میرا قبیلہ ہے یا میرا خاندان ہے، نہیں، بلکہ میں تم سے یہ جو کھری کھری باتیں کر رہا ہوں فقط اور فقط اس لیے کہ مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے، میرا توکل اللہ کے اوپر ہے، میرا اعتماد اللہ کے اوپر ہے، یہ نہیں کہ میرا خاندان میری پشت پناہی کر رہا ہے جان سے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا توکل اپنے رب کے اوپر ہے، اسی کی مدد کے بھروسے کے اوپر۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بے ایمانی نہ کرو، جو تم ناپ اور تول میں بے ایمانی کر رہی ہو، جس کا اللہ تمہیں منع کر رہا ہے، اور تم باز آنے سے رک نہیں رہے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر یہ لت اس قدر، جیسے قوم لوط کے اندر یہ لت تھی کہ مرد کے ساتھ بے حیائی یا فحاشی کا کام کرتے تھے یا اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، اسی طرح ان کے اندر یہ لت رچ بس گئی تھی کہ جب کسی سے خریدتے تھے تو زیادہ تولتے تھے، اور جب کسی کو بیچتے تھے تو کم تولتے تھے، تو جس سے اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما رہا تھا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے جان سے۔ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں اپنے خاندان کے بھروسے کے اوپر، اپنے خاندان کے سر کے اوپر میں تمہارے سامنے یہ کھلی باتیں کر رہا ہوں، نہیں، مجھے اللہ کے اوپر توکل ہے۔ تم میرے خاندان سے تو ڈر رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈر رہے، مگر میں اپنے خاندان کے سر پہ نہیں، اللہ کے بھروسے اور اللہ کے توکل کے اوپر تمہیں یہ باتیں جو ان سی ہیں تمہیں سنا رہا ہوں جو ان سے۔ اس لیے افسوس ہے تمہاری سوچ کے اوپر، افسوس ہے تمہارے سمجھنے کے اوپر، جن چیزوں کو تم اس طریقے سے سمجھ رہے ہو۔ آگے آیت نمبر 93، آیت نمبر 93 کے اندر، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنا کام کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لو گے کس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 93۔ اب انہوں نے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ان سے وہ کھلم کھلا ان کو کہہ دیا، میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنا کام کرنے والا ہوں۔ اب دیکھتی ہیں کہ جو رسوا کر دینے والا عذاب ہے وہ کس کے پاس آتا ہے، وہ عذاب، اور کون جھوٹا ہے۔ تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ جب تبلیغ کرتے کرتے کئی سال گزر گئے مگر ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، ان کو سمجھاتے ایسا نہیں ہے کہ عذاب ایک دم آ جایا کرتا تھا نبیوں کی قوموں کے اوپر۔ نبی اپنی قوموں کو ہدایت کا پورا پیغام پہنچاتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، پورا ان تک پہنچاتے تھے پیغام۔ تو بہرحال جب کئی سال کی تبلیغ کے باوجود بھی وہ لوگ حق بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، پھر بھی اپنے گندے اور غلیظ کاموں کے اندر ملوث تھے، تو ان کی نیتیں ان کے سامنے اور ان کے آگے آنی تھیں ایک نہ ایک دن جن سی۔ اب اللہ کے رسول نے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ اب وہ عذاب آنے والا ہے جو سچ اور جھوٹ کے اندر فیصلہ کر دے گا، جو کھرے اور کھوٹے کے اندر فیصلہ کر دے گا، جو حق اور باطل کے اندر فیصلہ کر دے گا۔ اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اس عذاب کا جن سے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 94، 94،
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب کو اپنی رحمت سے بچا لیا. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، یعنی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالم کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں ہی گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے. قَالَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ ان گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں. عَلَى بُعْضًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، گویا وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. سنو، دھتکارو یعنی کہ پھٹکارو اہل مدین کے لیے جیسے پھٹکار تھی سمود کے لیے، جیسے پھٹکار سمود کے لیے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 قومیں ایسی گزری ہیں جن کے اوپر ایک ہی طرح کا عذاب نازل کیا ہے. صرف 2 قوم، ایک قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر، کہ ان دونوں کو ایک زبردست چنگاڑ نے ہلاک کر دیا، زبردست چنگاڑ نے. تو قوم صالح تو اس پر نیچے سے ایک چنگاڑ کی آواز آئی، اور قوم شعیب ان کے اوپر سے ایک چنگاڑ کی آواز آئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، جو تو حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور جو لوگ ان کے فرمان بردار تھے، جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، عذاب سے اس جگہ، اس قوم میں سے ان لوگوں کو نجات دی. تو اس سے معلوم ہوا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اور جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو جو نعمت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے پہنچتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مومنوں تک یہ رحمت ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے سبب سے پہنچتی ہو، کہ مومنوں کے اوپر سے اس طرح کی جو تکلیفیں، عذاب وہ ٹل جاتے ہوں اپنے ایمان کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے. لیکن ایمان اور نیک اعمال کی اب ایمان جو ہیں یا نیک اعمال جو ہیں، مفسرین کہتے ہیں اس کی برکت سے اللہ مومن جو ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بھی نجات پا جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں. مگر ایمان بھی تو اللہ ہی کی توفیق اور اس کی رحمت سے عطا ہوتا ہے، اور نیک اعمال بھی تو اللہ ہی کی توفیق اور اس کی رحمت سے عطا ہوتی ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب وہ گرجدار آواز ایک چیخ ماری تو ان میں سے ہر ایک کی روح جو ہے وہ فنا ہو گئی، سب کی روحیں نکل گئیں، اور ان میں سے ہر شخص اسی وقت اور اسی حال، اسی کیفیت میں مر گیا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ان گھروں کے اندر، ان مکانوں کے اندر کبھی رہتے ہی نہ تھے. پھر اخیر پر اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر دھتکار ہو، یعنی پھٹکار ہو. کَعَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْضًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، گویا وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. سنو، دھتکار ہو یعنی کہ پھٹکار ہو اہل مدین کے لیے جیسے پھٹکار تھی سمود کے لیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.